अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल और मैं हूं नौरीन नूरानी। नाज़रीन, चूँकि समाजियात के हवाले से नौरीन नूरानी साहबा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की रूहानी काउंसलिंग कैसे की जाती है। जी नूरानी साहब, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। अच्छा नूरानी साहब, अक्सर देखा गया है कि वालिदैन बच्चों को खामखा डांट डपट कर रहे होते हैं, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो आपके ख्याल में वालिदैन का जो ये रवैया है बच्चों के साथ, ये ठीक है? आप एक रूहानी मालिज हैं, आपने भी बचपन गुजारा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अपने तजर्बे की रोशनी में बता सकती हैं कि बच्चों की रूहानी काउंसलिंग कैसे की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी बात को मंसूब करती हूँ जिंदगी सिखाने वाले मोहम्मद अरबी के नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जैसा कि बाबर भाई आप जानते हैं कि बचपन बहुत हसास होता है हर बच्चे का। जी जी। तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए लाए जाने वाले बच्चे जो ज़हनी तौर पर इतने डिस्टर्ब होते हैं कि जब हम उनकी तहकीक करते हैं, थोड़ा सा उनकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, उनके वालिदैन से पूछते हैं, वालदा से पूछते हैं, दादी नानी से मिलते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि वालिद डांटता है, वालदा डांटती है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा आपको पता है कि फिर कैसा निकलता है। बहरहाल मेरे पास जो बच्चे लाए जाते हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी इल्म की रोशनी में एक बताऊंगी कि जो बच्चे का दौर होता है ना समझने सोचने का, उसकी यादाश्त शुरू होने का, वो 9 माह से 24 माह तक उसकी शख्सियत मुकम्मल हो चुकी होती है। जैसा उसके साथ रवैया रखा जाता है वो बड़ा होके वैसा ही करता है। अच्छा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक नरम गोशा रखा हुआ है हम इंसानों के लिए। फिर 3 से 5 साल तक जो बच्चा है ना, वो अच्छी आदत भी अपना लेता है और बुरी भी, जैसा उसको माहौल मिलता है वैसी वो अपना लेता है। चोरी चुगली नफरत मोहब्बत को बच्चा समझने लग जाता है, ठीक है, अच्छी बात को भी समझने लग जाता है, बुरी बात को भी। फिर 5 से 12 साल का जो दौर होता है वो बहुत सख्त दौर होता है। अब इसमें होता ये है कि जो जैसा कि आपने कहा बाबर भाई के वालिदैन के लिए कि भाई उन्होंने बचपन नहीं गुजारा, हाँ, तो मेरा इनसे यही सवाल होता है कि क्या आपने बचपन नहीं गुजारा? क्या आप बचपन में ऐसा खलंडरापन नहीं करते? जी पता चलता जी बच्चे ने चाय गिरा ली तो बाप ने मारा है, बच्चे ने जूते पॉलिश नहीं किए, यानी 5 से 12 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसे वालिदैन बचपन में अपने बचपन के दौर में वो ऐसी हरकतें नहीं कर चुके? तो बच्चे को मारेंगे, जी आपने तौलिए पे चाय गिरा दिया, आपने तौलिया इधर क्यों गिरा दिया, आपने जूते नहीं पॉलिश किए, आपने डबरोटी पर मक्खन ज्यादा लगा लिया है, और हरासा करके अपना गुस्सा बच्चों पे उतारते हुए तो वो ऐसी शख्सियत को तामीर कर रहे होते हैं। यानी कि यूं समझ लें, एक ऐसी बुनियाद, एक ऐसी दीवार अगर कोई मेसन तैयार करेगा जिसकी एक ईंट इधर और उधर, तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी? सही। तो इसी तरह वालिदैन दूसरे अल्फाज में जो वालिदैन अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकाल रहे होते हैं ना जी। तो मेरा ये सवाल होता है कि आपने बचपन नहीं गुजारा? हालांकि बच्चे से वालिदैन बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन जब वो उस बच्चे से जब बात करेंगे तो सख्ती से करेंगे। फिर अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी बात को अटक के दोहराते हुए तो वो फिर हरासा करके बात पूछेंगे, झुंझलाई हुई आवाज में जवाब देते हैं वालिदैन। और आजकल तो खास तौर पे मोबाइल में इतने बिजी होते हैं कि बच्चा बेचारा टांग भी खींच रहा है, बाजू भी खींच रहा है, मेरी बात सुन लो, तो वो फिर झुंझला के उसको बाजू का तो दे मारते हैं। बहरहाल फिर
میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہی چیز آپ آرام سے بچے کی بات سن لیں تو وہ جلدی آپ کی جان چھوڑ دے گا، جلدی اپنی بات کو مکمل کر لے گا. آپ اس کو دیکھیں، بچہ ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ آپ جو تحریر کریں گے وہ آپ پڑھ لیں گے بڑھاپے میں. اچھا، اب یہ کہ آپ اپنا فیوچر کیا تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو آپ نے بڑا حساس ٹاپک چھیڑا ہے بابر بھائی، آپ نے بچوں کے حوالے سے، یہ اتنا حساس ٹاپک ہے، یہ بنیاد ہے جس کو آج والدین اگر تعمیر کر رہے ہیں تو ویسے ہی وہ کل پائیں گے. اب جیسے بھائی اس کی جسمانی صحت کا اس میں گھلتے ہیں، یہ نہیں کھا رہا، وہ نہیں کھا رہا، تو اب اسی طرح اگر اس کی روحانی تربیت کی بھی اسی طرح وہ فکر کریں تو بچپن ہی سے بچوں کو اچھے دوست دیں، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور اپنی صحبت میں ان کے دوستوں کو کھلوائیں، خود ان کے ساتھ کھیلیں. 5 سے 12 سال کے درمیان کے بچے کی بات کر رہی ہوں. والدین کو علم ہونا چاہیے، بچے کے اوپر شو مت کریں، لیکن والدین کو علم ہونا چاہیے کہ بچہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کون سے دوستوں میں آتا جاتا ہے، تاکہ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسا جھول، تو وہ جب اپنے غصے سے باہر نکلیں گے، اپنی انا کے خول سے باہر نکلیں گے، تبھی تو وہ بچوں کے اندر جھانکیں گے. تو اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کل کو وہی بچے ان کے لیے ذلت اور عبرت کا باعث بن جائیں گے. تو اس کے علاوہ یہ کہ تمام مشکلات میں، خوشی میں، غم میں آپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. جی بالکل. جیسا ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح دعا جب آپ کریں گے، صبح سویرے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو بچوں کے اوپر بھی مثبت اثرات ہوں گے. تو جب آپ بچے کے لیے دعا کریں گے تو آپ خود بھی سوچیں گے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں بچے کے ساتھ. میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ جب وہ بچے کو ڈانٹیں تو وہ اپنے بچپن کو یاد کر لیا کرے کہ وہ خود کیا تھے. اگر دیکھا جائے بچپن میں جتنی میں نے بدتمیزیاں اور شرارتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، ہمارے تو آج کے بچے ہی اتنے اچھے ہیں، اتنے سویلائز بچے ہیں آج کے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو کاؤنسلنگ کے لیے بچے لائے جاتے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب میں اکیلے میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ بڑی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں ماؤں کی. بچوں نے تو شراتیں کرنی ہے تو بچے ہوئے، اگر وہ شراتیں نہ کریں تو ان کو بچہ تو نہیں کہہ سکتے نا. جی، کیا آج کے بچے کو ہم لوگ کتنی گھنٹیاں، آپ خود یاد کریں، آپ کو بھی پتا ہوگا، ہم پڑوسیوں کی سارے محلے کی گھنٹیاں بجا کے بھاگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک رواج تھا جی، بارش ہوتی ہے اگر کسی کے گھر گندا پانی گھڑے میں ڈال کے پھینک دو، ہم پڑوسیوں کے گھڑے اٹھا کے ان میں نالے کا گند بھر کے تو لوگوں کے بڑے بھائی کہ یہ پھینکنا ہے، کیونکہ میں لڑکی تھی تو میں خاموشی سے اوپر چڑھ جاتی تھی اور وہ میں کسی کے سین میں گرا دیتی تھی گند. اب بچے ہیں نا، تو آج کے بچے کو اتنی اجازت نہیں ملتی. میں نہیں کہہ رہی کہ بچے ایسا کریں، لیکن آج کے بچے بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہم لوگوں کو والدین کبھی کدھر کہیں نہیں دموں کے لیے اور ایسے، کیونکہ ہمارے والدین نے فری سٹائل میں نیچرل طریقے سے ہماری تربیت کی ہے. تو یہ تربیت صرف والدین کا کام نہیں، دادی دادا، نانی نانا، خالہ چچا پھوپھی، سب کا یہ مشترکہ کام ہوتا ہے کہ اپنی نئی نسل کو کس طرح وہ پروان چڑھاتے ہیں. تو بچے کو احساسات سے، دلائل سے، جذبات سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے سمجھائیں، پیار محبت سے، موقع محل دیکھ کر، مناسب وقت اور ماحول دے کر. سب کے سامنے بچوں کی بےزتی مت کریں. یہ بات آپ نے بڑی پیاری کی ہے کہ سب کے سامنے بچوں کی جو انسلٹ ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بچے کی جو ذہنی نشو پہ نا بہت برا اثر ڈالتی ہے. یہ بات بھی سمجھی ہے. جی، میں جب کاؤنسلنگ کرتی ہوں بچے کی، جب میرے پاس بچے لائے جاتے ہیں تو میں ان کی والدہ کو
خالہ کو نکال دیتی ہوں کمرے سے. میں کہتی ہوں یہ اکیلا, اور میں اس کو تھوڑا سا اپنے قریب کرتی ہوں, پیار سے اس کے ایسے پھیرتی ہوں ہاتھ, اور میں کہتی ہوں مجھے میرا بچہ مجھے بتاؤ, بس میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. تو وہ مجھے ساری باتیں بتا دیتا ہے, اور وہ ٹپ ٹپ آنسو ان کے وہ رو رہا ہوتا ہے بچہ یا بچی, اور بعض اوقات تو ہچکیوں سے رونا, زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں بچے کہ ہمیں ہماری. بہت شکریہ نورین نورانی صاحبہ. ناظرین, نورین نورانی صاحبہ نے بہت ہی صاحب مشاہدے دیے ہیں ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو خام خواہ کی ڈانٹ ڈپٹ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. خاص کر یہ بھی بڑی بات ہے, پھر بات باجی نے بتائی نورین نورانی صاحبہ نے, کہ سب کے سامنے بچوں کو بالکل نہ ڈانٹیں. اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں, اور اکیلے میں آپ اور بچے کے درمیان کوئی اور دوسرا فرد موجود نہ ہو. جی اس دوران کاؤنسلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ 5 سے جو 12 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بچے کا بہت سخت ترین دور گزرا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو 9 ماہ سے 24 ماہ تک جو ہے نا وہ بچے کی شخصیت تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے. تو اس دوران جو بچوں کی جو کاؤنسلنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ہو جاتی ہے جس طرح آپ صبر نہیں کر سکتے. تو ناظرین, اگلے پروگرام تک, اگلے نئے عنوان تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نورین نورانی صاحبہ آپ کے بہت شکریہ. اللہ حافظ.